الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. محترم حضرین، دکتور ربیع کی مجالس قرآن کے حوالے سے سورۃ الاعراف کا آغاز ہوا تھا اور پچھلی مجلس میں اس سلسلے کی ابتدائی تعلیم اور ہدایت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی ابتدا ہی میں دوسری آیت میں ذکر فرمائی کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسروں کی پیروی اور ان کے پیچھے پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو. لیکن اللہ نے وہیں فرمایا کہ بہت کم تم لوگ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ بہت کم سمجھتے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاف سمپل تعلیم ہے کہ اللہ نے جو اتارا اسے ماننا چاہیے، غیر مسلموں کی بات نہیں. ہم نے پچھلے درس میں قدر تفصیل سے جاننے کی کوشش کی کہ خود مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر نہ توجہ ہے، نہ اس کو سیکھنے سکھانے کا جذبہ ہے، اور اگر معلوم بھی پڑ جائے تو ہر ایک شخص کے پاس یہ ہے اصول ضابطے جس کی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے سے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس پہ قائم ہوں. کوئی امام کے نام سے، کوئی پیر صاحب کے نام سے، کوئی کسی اور خود ساختہ لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر رہا ہے. اللہ نے جو نازل کیا اس پر نہیں کرتا ہے. ہماری یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں، اس قسم کی باتیں لوگ سنتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مسلکی اختلاف کی بات ہے. ہم ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی نہ سنیں، ان کی بھی نہ سنیں جن کی آپ سن رہے ہیں، ہماری بھی نہ سنیں، اللہ کی ضرور سنیں. اور یہ رمضان المبارک میں رمضان کے روزے، رات کے قیام، تلاوت، یہ ساری نیکیاں ہمیں قرآن سے جوڑنے آتی ہیں. ایک مرتبہ آپ کوشش تو کیجئے کہ اصولوں کے مطابق قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے وہ ہم سنیں، جانیں. اور یہ تو طے ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے جتنا اس کے لیے ضرورت ہے. زندگی گزارنا، عقیدہ ضروری ہے سیکھنا، ہاں وہ فرائض اور عبادات جو ہر انسان پر فرض ہے، ہر ایک کو وہ سیکھنا بھی فرض ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز مجھ پر فرض ہے، مجھے طریقہ نہیں معلوم تھا اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. ہاں توحید مجھے معلوم نہیں تھی، شرک مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں شرک کر بیٹھا. قیامت کے دن قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، یہ عذر کسی کا نہیں چلے گا، سیکھنا پڑے گا. بہرحال اس تعلیم کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ ربیع نے عنوان قائم کیا یہ درس میں کہ قید الشیطان لبنی آدم، انسانوں کے لیے شیطان کی چال، انسانوں کے لیے شیطان کی چال. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں کچھ جو آیت ہم نے پڑھی اور ایک دو جملوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمارے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے، واضح نصیحت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ واقعہ بیان کیا. یہاں قرآن کی جامعیت دیکھیے گا آگے کہ کس طرح سے انہوں نے جوڑا کہ دنیا کی شروعات کیسے ہوئی، وہاں سے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس صورت میں آگے ترتیب اللہ تعالیٰ نے گویا بیان کر دی، خلاصہ بیان کر دیا پوری تاریخ کا. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اس واقعے کو ہم جانتے ہیں، جنت میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا رہنا، ابلیس کا بہکانا، پھر ان کو یہ دھوکہ دینا کہ جو درخت اللہ نے تم کو منع کیا ہے وہ درخت شجرۃ الخلد ہے، یعنی جس سے منع کیا اور یہ کہا کہ اگر تم نے یہ کھا لیا تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. شیطان نے یہ بہکایا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، مطلب یہ کہ اگر تم کو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے تو یہ جھاڑ کھا لو. جو نکالنے کا سبب ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ رہنے کا سبب ہے. آج بھی ہم کو اور آپ کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ یہ کر لو تو اچھا ہے، جبکہ وہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے. تو شیطان نے یہ پٹی بڑھانے کی کوشش کی کہ یہ ادلکم
علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت پر تم کو نہ دلالت کروں، نہ بتاؤں؟ تو آدم و حوا انسان تھے، اور یہ چونکہ ایک اللہ تعالیٰ کے امتحان کا سلسلہ ہونا ہی تھا، مقدر تھا، وہ ہے نا ایک صحیح روایت ہے جو کچھ عقل والوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم برزخ میں آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں مکالمہ ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو چپ کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ وہی آدم ہیں نا جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، سب کے والد ہیں؟ اس کے بعد کہا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے درخت کھا لیا، اس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی، لوگ انسان یہ جو ہے اس میں دنیا میں پریشانیوں میں آئے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جن پر توریت نازل ہوئی؟ اللہ نے کہا ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو کہا آدم علیہ السلام نے کہ کیا توریت میں یہ آیت نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو وہ بھٹک گئے، بہک گئے؟ کہا ہاں ہے۔ تو کہا توریت کب لکھی گئی ہے؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر جو لکھی 50,000 سال پہلے، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 پہلے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم ایک ایسی بات پر مجھ کو طعنہ دے رہے ہو، یہ بات کہہ رہے ہو، اشارہ کر رہے ہو جو میری پیدائش سے 40,000 50,000 سال پہلے طے ہو چکی تھی۔ فحج آدم و موسیٰ نے آدم کو گویا مغلوب کر دیا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام طعن و تشنیع نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس مصیبت کا ذکر کر رہے تھے جو لوگوں پر پڑی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے معاملے کو وہ بھی جانتے تھے، ایک پیغمبر تھے۔ جیسے ہم طعن و تشنیع کرتے ہیں نا، یہ اس طرح گناہ پر طعن و تشنیع نہیں ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا گناہ معاف ہو گیا۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا، یہ قصہ اور واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ابلیس نے بہکایا، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی۔ اس سے پہلے ابلیس نے یہ غلطی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر سجدہ نہیں کیا تھا۔ دونوں نے غلطیاں کی، لیکن دونوں کے رد عمل کا فرق ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نادم ہوئے، ابلیس اکڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ ابلیس نے غلطی کرنے کا اعتراف کرنے کی بجائے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہانے اور عذر تلاش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ حکمت پیش کر رہا ہے، عقلی دلیل پیش کر رہا ہے، قیاس کر رہا ہے کہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ مٹی سے بہتر ہے، جبکہ اس کا یہ کہنا بھی غلط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ عقلاً بھی غور کریں تو کلی طور سے آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ من وجہن ہر چیز ہو سکتی ہے، کبھی کوئی ایک چیز کم درجے کی کسی وجہ سے کسی دوسرے سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور سے مٹی میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آگ میں خاکستر جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی۔ کون بہتر ہوا؟ مٹی میں تواضع ہے، انکساری ہے، آگ میں سرکشی ہے، تکبر ہے۔ ایسے انہوں نے 5 وجوہ بیان کیے کہ اگر ان وجوہ کے طور پر غور کریں تو ابلیس کا یہ قیاس بھی غلط تھا، اور اگر قیاس صحیح بھی ہوتا تو سوچئے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیا درست ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کا، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ عقل لگائی، یہ نہیں سوچا حکم دینے والا کون ہے۔ اب یہی بات ہم کو اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام میں، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، ہدایات، تعلیمات ہیں۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو کچھ تعلیم پیش کی اللہ نے ہی نازل کی ہے۔ اب کوئی قرآن اور حدیث کی بات آنے کے بعد کہتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، یا یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہے، قرآن و حدیث میں مانتا ہوں لیکن سائنس والے اگر اعتراض کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، اس لیے اس کو رد کر دیا قرآن حدیث کو۔ آپ سائنس والے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو رد کر دیں گے۔ 50 سال پہلے، 200 سال پہلے، 400 سال پہلے تو یہ جو آج سائنس والے کو بہت سے جواب دیے جا رہے ہیں، اس ٹائم نہیں دیا جا سکتا تھا۔ جب معتزلہ نے کہا کہ عمل کا وزن کیسے اللہ تعالیٰ کرے گا، عقل میں نہیں آتی بات،
سبحان اللہ میں نے کہا تو یہ میزان میں ترازو میں کیسے رکھ کے تولے گا؟ لیکن ہمارے صحابہ کرام نے، سلف صالحین نے، محدثین نے اس کو مانا کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے تو ہم مانتے ہیں، ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ اور آج سائنس یہ بتا رہا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ہم کل تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وزن ہوگا، انسان کر رہا ہے، گیسز کا وزن کر رہا ہے، جو نہیں دکھائی جانے والی چیزیں ایسی چیزوں کو وزن کر کے بتا رہا ہے۔ تو جب انسان کو، جو مخلوق ہے، عاجز ہے، بہت ساری قوتوں میں کمتر ہے، اور اللہ نے اس کو ساری صلاحیتیں دی ہے، انسان یہ ایسے کام کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی شان تو بہت بلند ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کا، اس کے احاطے کا کوئی انسان، کوئی عقل دائرہ اندازہ ہی نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہ کل ملا کے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابلیس نے یہ غلطی کی کہ اللہ کے حکم کے سامنے عقل لگائی، اور آج بھی جو لوگ عقل کی بنیاد پر، دنیا کی کسی بھی عذر کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو رد کرتے ہیں، گویا وہ ابلیس کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ابلیس کا یہ طریقہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے کے مقابلے میں دماغ لگانا، اور آدم کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا، اور غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ ہاں، پورا واقعہ ہم جانتے ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کلمات سکھائے گئے، انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اگر تو نے بخشا نہیں، رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا ہے جو قرآن نے نقل کی۔ آج کل ہمارے یہاں فضائل کے نام پہ ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے، مستدرک حاکم میں اگرچہ ہے، لیکن وہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ آپ اچھی طرح دماغ میں رکھیں، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے دماغ میں رکھنا کہ آپ کو اور ہم کو اپنے ارد گرد بہت سے لوگوں کو بتانا ہے، جب آپ ان کو کہیں گے تو وہ مانیں گے نہیں۔ ارے آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہو؟ ہمارے فضائل اعمال میں تو وہ روایت موجود ہے، ہمارے مولوی صاحب کو نہیں سمجھا کیا؟ سمجھا یا نہیں سمجھا یہ کنارے، لیکن یہ لکھ لیجئے کہ وہ حدیث جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، قرآن کی دعا کے خلاف ہے۔ اور یہ بات صرف اہل حدیث علماء نہیں کہتے، محدثین کہتے ہیں، اور بہت سارے حنفی علماء نے بھی اب یہ وضاحت کی ہے، اعتراف کیا ہے کہ تبلیغی نصاب میں بہت ساری روایات قصے جو ہیں غلط ہیں، قرآن کے خلاف ہیں۔ اسے بتانا چاہیے، لوگ اسے قرآن کی طرح پڑھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے کلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو حضرت آدم کے وسیلہ لگا کے، ہاں اس میں ہے نا کہ بحق محمد، حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنی توبہ کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تجھ کو کیسے پتا کہ محمد میرا پسندیدہ محبوب بندہ ہے؟ تو کہا جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے دیکھا تیرے عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے سمجھ لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی ذات کا نام ملایا ہوگا جو تیرے نزدیک سب سے محبوب ہے، اور پھر اللہ نے ان کے وسیلے سے ان کو بخش دیا ہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، من گھڑت ہے۔ محدثین، اگرچہ امام حاکم نے نقل کیا اور صحیح کہا ہے، لیکن محدثین سب کہتے ہیں کہ حاکم کی تصحیح سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ امام حاکم اگر کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو دھوکہ نہ کھائیں، ان سے بڑی غلطیاں ہوئی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں امام حاکم کے بعد یہ دیکھا جائے کہ امام ذہبی نے ان کو ان کی روایتوں کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگر وہ موافقت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اور کہیں کہیں امام ذہبی سے بھی غلطی ہوئی تو دوسرے محدثین نے بتایا۔ خیر، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اللہ نے دعا کو نقل کیا، اور اس میں کسی کا وسیلہ لگانے کا ذکر نہیں ہے۔ شخصیات کا وسیلہ لگا کر دعا مانگنا حرام ہے، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ یہاں تک کہ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ شخصیات انبیاء اور رسولوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ علامہ ابن ابی العز حنفی نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و ابلیس کا واقعہ نقل کیا۔ شیخ نے اتنا ہی کہا اور آگے کہا وفیہا عبر، اس میں عبرتیں ہیں، بہت سارے دروس ہیں، واقعی بہت سارے اسباق و دروس ہیں۔ آگے کہا کہ اللہ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، اس نے انکار کیا، اور کیوں انکار کیا اللہ نے خود بتایا، ابا واستکبر،
اور تکبر کیا. جو آدمی بھی اللہ اور رسول کی بات کو نہیں مانتا یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تکبر کر رہا ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات میں اگر کوئی نہیں مانتا، تکبر آدمی کو روکتا ہے. تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. گویا اللہ کے سامنے آپ اپنے آپ کو، مسجد میں اذان میں آپ کہہ رہے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب کوئی بات آتی ہے تو بولتے نہیں قرآن حدیث چھوڑیے میں اپنی سنوں گا. ہاں قرآن کہہ رہا ہے بیٹی کو بہن کو اتنا حصہ بنتا ہے. کہا نہیں سمجھ میں نہیں آتا. بہن نے کیا محنت کی ہے، ہم نے محنت کی ہے تو اس کو کیسے اٹھا کے دے دے اپنا آدھا. ہاں اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنا دماغ لگایا. کر رہے ہیں کہ نہیں لوگ. ہاں اللہ نے سود کو حرام کیا. ارے یار اگر سود کو حرام کہہ دیں تو کمائیں گے کیسے، ترقی کیسے کریں گے؟ ہندوستان میں تو کوئی بیت المال اور قرضہ دینے والا ہے ہی نہیں. اب مولوی صاحب کے پاس جاؤ تو وہ تو سبھی حرام کر دیتے. ہاں اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہیں جمع کر سکتے، سودی لین دین نہیں کر سکتے، ہاں کٹ والا معاملہ نہیں کر سکتے ڈاکٹر لوگ، ہاں اور چیک ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو کریں کیا؟ لہذا مولوی صاحب کو تحفہ تحائف دیا جائے اور کچھ راستہ نکالا جائے. تو مولوی صاحب راستہ بھی نکالتے ہیں. جیسے حلالہ نکال کے بھائی 3 طلاق کو کا راستہ نکالا کہ زنا کروا کے آپ اپنی بیوی کو حلال کر لیں. زنا کر کے حرام، حلالے کو زنا کہیں گے. صحابہ زنا کہتے تھے، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے. ہاں جو حلالہ برا ہو جائے. ایسے یہاں بھی راستہ نکالا کہ اگر ایسا کر لیا، اگر ویسا کر لیا. اور ہندوستان میں یہ جائز ہے. دارالحرب والا ان کے یہاں قول ہے کہ دارالحرب میں سود جائز ہے، ایک تو صاحب کہہ دیا، لیکن اب یہاں دارالحرب کہیں گے تو پھنس جائیں گے، اس لیے دارالحرب نہ کہے گے، دور دور سے آتے ہیں. اور میں نے تو بہت حیرت کی بات ہے، ایک مولوی صاحب کے گروپ کا یہاں تک معاملہ پڑا کہ اگر 33 یا 30% سے کم سود ہے تو کوئی بات نہیں. کہاں سے لائے آپ؟ اس لیے وہ ہر مہینہ ان کی سنستھا یہ ڈکلیریشن کرتی تھی کہ فلاں ہمارے یہاں اخبار میں آتا تھا. یہ میرا خیال ہے اس میں حیدرآباد کے شیخ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بہت بڑا نام ہے، ان کا بھی نام اس میں شامل تھا غالباً. تو وہ ہر مہینہ جو ہے کچھ کمپنیوں کا نام ڈکلیئر کرتے تھے کہ اس کمپنی میں آپ مسلمان پیسہ لگا سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، کہ ہم نے جو جائزہ لیا اس کے مطابق اس کمپنی میں آپ پیسہ لگا سکتے ہیں. ہاں یہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ آپ حرام میں ڈھونڈیں گے. آپ یہ کہتے ہو، مولویوں پر الزام دیتے ہو کہ یہ تو وہ بھی حرام کہتے ہیں وہ بھی حرام کہتے ہیں. مولوی جو کرنے کے لیے کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ ہے، مسلمانوں کی معاشی ترقی کا راز یہ ہے. وہ آپ کرتے ہیں کیا؟ ہاں 2 کام کرنے کے بعد آپ یہ سوچتے ہیں کہ غیر مسلم ترقی کر رہا ہے، اسلام پر عمل کریں گے تو ترقی کیسے ہوگی؟ آپ پورے اسلام پہ عمل کرتے کہاں ہیں؟ آپ نے اپنے سماج میں اسلامی حکم کے مطابق زکوٰۃ کا، صدقات کا اجتماعی نظام یا کوئی مؤثر نظام جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے اختیار کیا ہی کہاں؟ دنیا مثال پیش کرے ویسی جیسے اسلام نے پیش کی ہے. ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے دور کا ہم جانتے ہیں. ہاں آج ایک میونسپلٹی میں چلا جاتا ہے، کارپوریشن میں چلا جاتا ہے جھوپڑے والا، تو اگلے سال وہ بلڈنگ میں آ جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ہے. اور ہمارے یہاں ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بعد میں عمر بن عبدالعزیز، عثمان غنی، یہ پہلے مالدار تھے، بعد میں غریب ہو گئے جب خلیفہ بنے. الٹا کام ہوا. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ بلڈنگ سے جھوپڑے میں آ گئے. الٹا. یہ احساس ذمہ داری، احساس جواب دہی جو دین پیدا کرتا ہے، یہ آپ نے اختیار کیا ہی نہیں ہے. ہاں یہ راتوں کو گشت کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 99 سے 101 تک 2 سال، سوا دو سال، میرا خیال ہے 2 سال بنے گا ان کا کیا نام ہے خلافت کی مدت، جن کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے زکوٰۃ کا مال تقسیم کروایا بیت المال سے، تو اگلے سال جب بیت المال کو کا زکوٰۃ کا پیسہ تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو لکھا، تو ان کے گورنروں نے، ماتحتوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین کوئی زکوٰۃ لینے والا مل ہی نہیں رہا ہے. جن کو ہم نے پچھلی مرتبہ زکوٰۃ دی تھی نا، اب وہ دینے والے بن گئے. اتنی دی کہ جو لینے والے تھے اگلے سال دینے والے بن گئے. یہ پریکٹیکل بات ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں درج ہے، محفوظ ہے. ایسا دور، ایسی چیز، ایسا ماحول کہاں لائیں گے آپ؟ کہاں سے آئے گا؟ اسلام پر پورا عمل کرنے سے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اور نصرت کے ذریعے سے یہ کیسے حاصل ہوگی؟ اخلاص سے، شریعت پر عمل کرنے سے۔ آپ شریعت پر عمل نہیں کرتے اور شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا سب کا یہی عالم ہے کہ مسلمانوں پر طوفان آ رہا ہے، مدد نہیں آ رہی ہے اللہ کی، بابری مسجد ٹوٹ گئی، مدد نہیں آ رہی ہے، ایسا ہو رہا ہے، بلڈوزر چل رہے ہیں، مدد نہیں آ رہی مسلمانوں کے گھروں پہ، قانون بن رہے ہیں۔ یہ بات پہلے میں نے بہت دہرائی کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے جن بنیادوں پر مدد کا وعدہ کیا ہے، کیا مسلمانوں نے وہ چیزیں اختیار کی ہیں کہ ایسا کرو گے تو مدد ہوگی؟ تقوی، ایمان، صبر، اخلاص ہے۔ اللہ نے جو فرمایا قرآن مجید میں جگہ جگہ، کل کے میں بمبئی کے خطاب میں نے کہا کہ جن جن چیزوں سے قرآن و حدیث میں کہا کہ ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ساری چیزیں ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ سود کھاؤ گے، نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، قرآن نے کہا۔ آج کتنے مسلمان اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ سے جنگ کا اعلان بھی کرو گے اور رحمت کا انتظار کرو گے، عجیب اندھیر ہے۔ اللہ نے کہا کہ رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے فتنے سے۔ فتنے سے مراد ایک مراد یہ ہے کہ دنیا کا عذاب، اور ایک مراد شرک بھی کی ہے، یا اور دوسرا دردناک عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اب رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے اللہ دنیا کا عذاب آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن غلط ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا ایمان ہے، اور ہم نے کہا کہ غلط ہو گئے کافر ہو گئے، قرآن کو غلط کہہ دیا تو۔ اب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے عذاب آئے گا۔ اور یہ دیکھیے کہ ہم لوگ جانتے بوجھتے جن چیزوں کو نہیں جانتے چھوڑ دیں، جن چیزوں کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تعلیم یہ ہے، کیا ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے جان بوجھ کر؟ جو کھلے کھلے گناہ ہیں، جن میں اختلاف ہے، جن میں بحث کی گنجائش ہے، چھوڑ دیجئے۔ زنا، چوری، بدکاری، دھوکہ دہی، رشوت خوری، رشتوں کو کاٹنا، جھگڑا لڑائی کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے جن چیزوں کو میں نے ذکر کیا۔ ابھی جن میں اختلاف ہے جانے دیجئے، جیسے رفع الیدین سنت ہے، ایک مسلک والے بولتے کہ نہیں ہمارا مسلک یہ ہے، اگرچہ واضح ہے، اب وہاں مسلک کے نام پہ سنت کو چھوڑتے ہیں۔ فلاں اصول بنا لیا کہ قرآن سے قرآن پر احاد سے زیادتی نہیں ہوگی، یہ ایک علمی بحث، اور احاد حدیثوں کو، صحیح حدیثوں کو احاد کے درجے میں ڈالے، کہہ دیا کہ چونکہ اس حدیث پر عمل کرنے سے قرآن پہ زیادتی ہو رہی ہے اس لیے حدیث پر عمل نہیں کریں گے، جہاں حدیث کو رد کرنا ہے ایسے اصول بنا لیے الٹے سیدھے، اور کہیں تو اپنے عقل سے قرآن پر زیادتی کر دیتے ہیں، قرآن کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے۔ تو عجیب اندھیر مچی ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کی احکامات کی کھلی مخالفت ہم کر رہے ہیں، رشتے کاٹ رہے ہیں، حرام خوری کر رہے ہیں، بدعات و خرافات کا ارتکاب کر رہے ہیں، کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں، فرائض کو ترک کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب ہی تو آئے گا نا۔ یہ شکوہ شکایت کرنے کی گنجائش ہمارے لیے نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ جو آ رہا ہے نا وہ مودی گورنمنٹ اور فلاں گورنمنٹ اور فلاں حکومت اور فلاں پریوار یہ ہم کو نہیں کر رہا ہے، یہ تو اسباب ہے۔ اللہ کسی کو بھی کھڑا کرے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو فرعون آ جائے کچھ نہیں اکھاڑ پائے گا، اور اللہ چاہے گا تو چوٹی بھی ہم کو جو ہے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ کیا یہ مذاق ہے؟ صحیح ہے، ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، دماغ میں نہیں ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ تو کوئی گورنمنٹ مسجد اور ہم کو توڑ دیتی، ظلم کرتی، قانون بنا لیتی، اگر اللہ نہیں چاہتا تو اللہ کے چاہنے سے یہ ظالم ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیوں چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ظلم کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی پاداش میں، بدلے میں ہم پر اس طرح کے معاملات مسلط کر دیے، اور ان سے بچنا ہے تو اس کا معاملہ یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ابلیس کے معاملے میں حکم دیا تھا، آدم نے، ابلیس نے جو ہے انکار کیا اور استکبار کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا، تکبر کر کے
جھٹلا دیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھانے بیٹھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا کہ وہ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے۔ ہاں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی۔ تو آپ نے کہا کل بیمینک، الٹے ہاتھ سے نہیں، سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا ما استطعت، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور کہا لا استطعت، بد دعا دے دی۔ جنہوں نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، اس کو بد دعا دے دی۔ کیوں دی؟ رحمت اللہ عالمین نے اس لیے دی کہ راوی کہتے ہیں کہ ما منعہ الا الکبر، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو اس کو اس بات کو قبول کرنے سے تکبر نے روکا، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا وہ۔ تو اس تکبر کے بدلے میں اللہ کے رسول نے اس کو بد دعا دی۔ اور پھر کہا، اور راوی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھ کو کبھی طاقت نہ ہو سیدھے ہاتھ سے کھانے کی، تو کہا وہ مر گیا لیکن اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں آیا، اس کا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں تھا، پھر اس کے بعد سے الٹا ہی ہاتھ کام کرتا تھا۔ تو بہرحال یہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا، ہاں، یہ عقیدے فرائض کے مقابلے میں چھوٹی بات نظر آتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ بھی ہے۔ ایک آدمی نے نہیں مانا، نتیجے میں کیا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ اور کیوں نہیں مانا؟ اس حکم کو نہ ماننے میں بھی تکبر ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ فیشن میں اور اس میں آ کے غیر ضروری سمجھتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں، کوئی ٹوکتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، یہ ویسا ہی ہے۔ لہذا شریعت کی کسی بات کو معمولی ہلکا سمجھ کر یہ نہ سوچا جائے کہ اس بارے میں ہم اللہ اور رسول کی مخالفت کر لے تو چل جائے گا۔ اللہ اور رسول کی موافقت کرنا ہو سکتا ہے کہیں درجات میں کم و نفل ہے، کوئی فرض ہے، لیکن اصولی طور پہ سب فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پر عمل نہ کریں آپ تو کم اجر میں کمی ہو سکتی ہے، گنہگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کو سنت ہی نہیں مانتا، یہ انکار ہے، یہ کفر ہوگا۔ دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین نہیں کریں گے تو نماز ہو جائے گی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ جانتے ہیں کہ سنت ہے تو کیوں یہ سوال کر رہے ہو کہ اس کے بغیر بھی ہو جائے گا؟ ورنہ لسٹ بناؤ، یہ سنت ہے، یہ سب چھوڑ دیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ چھوڑنے کے لیے۔ تو خیر، ایک آدمی چھوڑتا ہے سنت سمجھ کر، ایک آدمی چھوڑتا ہے یہ کہہ کے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو مانتا ہی نہیں اس کا ڈر ہے کہ وہ کافر ہو جائے، مخالف ہے وہ، اور جو مانتا ہے اس کا جرم ہلکا ہے، مان کر عمل نہیں کرنا۔ اور ایک ہے ماننا ہی نہیں، تو نہ ماننا کفر تک جاتی ہے بات۔ کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو بہرحال حضرت وہ کافروں میں سے تھا، اور اتنا ہی نہیں کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا، کفر کیا، اللہ کی بات کو رد کیا۔ وَآلَ عَلَى نَفْسِهِ لَيَغْوِيَنَّ ذُرِّيَّةَ آدم، اس نے اپنے آپ پر یہ قسم رکھی، قسم اٹھائی کہ وہ آدم کی اولاد کو ضرور بہکائے گا۔ لَيَغْوِيَنَّ، ضرور، یہ قرآن کی تعبیر کی کو نقل کیا انہوں نے کہ وہ لَأَغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بہکاؤں گا۔ ہاں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ، اور پھر اللہ سے اس نے مطالبہ کیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے دے، ڈھیل دے دے کہ موقع دے، میں بہکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے دی۔ سفیان ابن عیینہ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے دعا مانگا کرو، تھکو مت، یہ مت سوچو کہ میں گنہگار ہوں تو میری اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ارے اللہ نے تو اپنے سب سے بدترین مخلوق یہ ابلیس کی بھی بات مان لی، کی دعا قبول کر لی جب اس نے کہا مجھے مہلت دے۔ تو اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ اپنے دشمنوں کی بات بھی قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، تو کہا کہ فَأَنذَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ فَحَلَفَ بِاللَّهِ، چنانچہ اس نے اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم کھائی کہ لوگوں کے لیے ان کے دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے، آگے، ہر جگہ سے بہکائے گا، آئے گا، بیٹھے گا، ان کی طاق میں لگا رہے گا، ہاں، اور ان کو بہکائے گا آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر۔ ہاں، اور اللہ نے اللہ سے یہ کہا کہ تو بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائے گا، یعنی لوگوں کو اتنا بہکاؤں گا کہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کی قدر اور اس کا اعتراف کر کے اس کے سامنے جھکیں گے نہیں، بلکہ غلط راستوں پہ چلیں گے، شکر کے بجائے ناشکری کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے۔ چنانچہ
اس خبیث نے اپنے اس خبیث وعدے کو، شیخ کے عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اس خبیث نے یعنی ابلیس نے اپنے اس خبیث وعدے کو، یعنی یہ کہ آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا، راہ راست سے ہٹاؤں گا، اس خبیث وعدے کو وہ نافذ کرنے کے لیے بنو آدم کے تضلیل میں، گمراہ کرنے کے سلسلے میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا، چنانچہ انہیں شرک میں، گمراہیوں میں، فواحش یعنی بے حیائیوں میں مبتلا کیا، آخری شیطانی راستے تک۔ اور اس کی ایسی ایسی چال ہے کہ اچھے سمجھ نہیں پاتے۔ جہاں شرک کا، کفر کا، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور مخالفت کا حکم دیتا ہے وہ واضح ہے، کبیرہ بدعت کا حکم دیتا ہے وہاں آدمی دھوکہ کھاتا ہے۔ ایک آدمی بدعت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں دین پر عمل کر رہا ہوں۔ اب یہ میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں، تعزیہ جو لوگ بناتے ہیں، 15 شعبان کو جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی میں قرآن پڑھتے ہیں، جب آپ ان کو بولیں کہ بدعت ہے، ارے آپ بدعت کہہ رہے ہو، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، بدعت کہہ رہے ہو نماز ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ بدعت نیکیوں میں ہی ہوتی ہے، چوری ڈکیتی زنا میں نہیں ہوتی۔ کوئی زنا کو سنے تھے آپ کبھی سنتے ہو کہ زنا بہت بدعتی والا زنا کر رہا ہے؟ یہ کھلے کھلے منکرات ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو نیکی کے قالب میں آتی ہے، جس کو آدمی دین سمجھتا ہے، دین کے نام پر دین کے مخالف چیز۔ تو ایک شیطان کی چال یہ ہے کہ لوگوں کو پٹی پڑھاتا ہے یہ دین ہے، جبکہ وہ دین کے خلاف ہے۔ ابھی دیکھیے رمضان المبارک میں بالکل الگ جو اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، ایسا لگتا ہے ان کو کم لگتی ہے۔ ابھی کل کے خطبے میں کہا ہم لوگ بمبئی جا رہے تھے، ایک جگہ بیچ میں رک کر نماز پڑھی تو بالکل تازہ نئی میڈ ان انڈیا دعا پڑھی وضو کی۔ اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی کہ وضو کرنے کے لیے یہ دعا پڑھو، بسم اللہ، اور کیا ہے آگے مجھے یاد بھی نہیں، اور یاد ہو بھی نہ تو اچھا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نہیں۔ ہمارے یہاں تسبیح تراویح ہر مسجد میں لکھی ہوئی ہے لوگوں کے، کہیں حدیث میں نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ لا کے کہیں بتائیے حوالہ، آج تک تو نہیں ملا۔ پہلے لکھا تھا، ہمارے بار بار بولنے پہ ہٹائی گئی پارٹی کے جو شخص کھلے سر پیشاب پاخانہ کرتا ہے بھولنے کا مرض ہو جاتا ہے، وہ حدیث کا حوالہ، کوئی حدیث نہیں ہے۔ ایسے ہی افطار کی سحری کی نیت والی دعا لاؤڈ اسپیکر سے پڑھائی جاتی ہے، کہیں نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ حج میں تلبیہ کی شکل میں نا، اللہم لبیک حجا وعمرۃ، یہ ہے صرف حج کی اور عمرے کی نیت ہے لفظی زبانی۔ باقی کسی بھی عبادت میں نیت زبان سے نہیں ہے کہ نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کے، بائیں اس بانگی کے، اور آگے اس فلاں کے، یہ سب نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ دائیں بائیں اور آگے پیچھے، یہ نیت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ عبادت میں جو ایسی چیز کرے گا رد ہے، وہ گناہ ہے، یہ معمولی بات یا مذاق نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ عبادت میں کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول ہر جمعہ کو صحابہ کے سامنے کہتے تھے جو کبھی بدعت نہیں کر سکتے تھے کہ ہر دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اتنی اہم بات ہے، شریعت کو، اس کے مصدر و احکامات کو صاف رکھیے کہ رسول کے مطابق ہو، اور یہ دھیان رکھیے کہ اگر آپ نے سنت کے مطابق 2 رکعت نماز پڑھی نا تو اس کے مقابلے میں اگر آپ بدعت کے ساتھ 1000 رکعت پڑھ رہے بیکار ہے، کیونکہ اس میں 1 رکعت بھی قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کے لیے وبال بنے گی۔ شیطان ایسی چال چلتا ہے۔ تو بدعت میں بھی اگر نہیں مبتلا کر پائے تو پھر شیطان کبیرہ گناہوں میں ڈالتا ہے، وہاں بھی نہیں کر پائے تو صغیرہ میں ڈالتا ہے، صغیرہ میں بھی نہیں ڈال پایا تو علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم اور دوسرے علماء لکھتے ہیں کہ شیطان، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، شیطان انسان کو غیر ضروری مباح کاموں میں، کم اہم کاموں میں مبتلا کرتا ہے جو بظاہر نیک دکھائی دیتے ہیں۔ 2 نیکیاں سامنے ہیں، ایک بڑی نیکی ہے، ایک چھوٹی نیکی ہے۔ شیطان چھوٹی نیکی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ بڑی نہ کرے۔ ابھی رمضان المبارک میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بہت سارے نوجوان واٹس ایپ پہ ادھر ادھر ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں، عقلیت کا اور صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے، لینا دینا کچھ نہیں۔ یہ بدعت ہے، ادھر سے جواب آئے گا، نہیں یہ سنت ہے، یہ بدعت۔ علماء پہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ علماء میں اختلاف ہوا ہے تو بھائی علماء بحث کر کے ہم کو نتیجہ بتا دیں، خود ہی فتویٰ مفتی بن جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں آ گیا تو اب یہی صحیح ہے، پوری دنیا کا ایک چاند۔ جو لوگ یہ بحث کرتے ہیں مجھے دل ہوتا ہے کہ پکڑ کے ان کو وہ حضرت عمر والا درہ مارا جائے۔ بتائیے کہ اس بحث سے کیا لینا دینا ہے آپ کا؟ پہلی بات تو یہ ممکن نہیں ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، آج سائنس کے کمپیوٹر آنے کے بعد آپ عمل کر پاؤ گے، پہلے نہیں کر سکتے تھے اور آج بھی کر پائیں گے سب لوگ۔ سعودی عرب میں جس وقت عید کی نماز پڑھی جائے گی، کیا امریکہ اور آسٹریلیا کے رات میں لوگ نماز پڑھیں گے اسی ٹائم؟ یہ اتحاد ہے آپ کا؟ جب اوقات کا فرق ہے، چاند کی رویت کی بات کی گئی ہے، تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ دنیا میں ایک جگہ چاند ہو گیا، پوری دنیا کو مان لینا چاہیے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ بعض علاقوں میں کبھی پہلی تاریخ کا چاند دکھے گا ہی نہیں، کبھی نہیں دکھے گا۔ تو 200 سال پہلے کے لوگ جو ہے وہ دیکھ کر رکھتے تھے، اب جو ہے کمپیوٹر پہ سن کر اور ریڈیو پر سن کر رکھیں گے روزہ۔ چاند کا دکھنا الگ ہے، اگنا الگ ہے۔ مشینوں سے اگنا بول دیا گیا تو دیکھنے کا حکم نہیں لگے گا، رویت الگ ہے۔ یہ گروتھنگ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دکھ رہا ہے ایک دن پہلے ہندوستان میں بھی، جب سعودی میں دکھ رہا ہے۔ ان سب کو بحث کو چھوڑیے، میرا سوال ہے کہ اگر میں نے کئی جگہ کیا یہ، اگر اس کو ہم نے مان بھی لیا تو کیا آپ ہم یہ جو بحث کر رہے ہیں واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا یہ جو ہے نافذ کر سکتے ہیں اس کو؟ کہ آپ نے مان لیا تو پوری دنیا کے لوگ ایک چاند کی بنیاد پر عید منانے لگیں گے، روزہ رکھنے لگیں گے؟ آپ تو اتحاد کے نام پر یہ مسئلہ اختیار کر رہے ہو، جس شہر میں رہتے ہو وہاں کی جماعت اور وہاں کے مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہو۔ دیکھ لیجئے جو لوگ اس پر شدت برتے ہوئے ہیں، ہاں ایک دن پہلے کہیں 5 لوگ 7 لوگ 10 لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے احمق ہیں، جاہل ہیں، اہل حدیث نہیں ہے وہ۔ ہاں علماء کرام جو کہہ رہے ہیں، علماء خود کہہ رہے ہیں، جو مانتے ہیں ابھی جانے دیجئے، جو نہیں مانتے، جو مانتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید لوگوں کے ساتھ منائی جائے۔ قرآن، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، روزہ اس دن ہے جس دن تم سب روزہ رکھو، افطار اس دن ہے جس دن تم سب افطار کرو۔ اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی نے، ایک آدمی نے چاند دیکھ بھی لیا بالفرض، فرض کیجئے میں نے چاند دیکھا، اب جا کے میں گواہی دے رہا ہوں میں نے اکیلے دیکھا ہے یا ایک آدھ لوگ دیکھے ہیں، اب قاضی نے، مسلمانوں کے اجتماعی جو نظام ہے اس نے ہماری گواہی کو قبول نہیں کیا کہ نہیں آپ کی گواہی میں شک شبہ ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، رد کیا جاتا ہے، نہیں قبول کیا جاتا، تو سب لوگ روزہ رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے تو چاند دیکھا ہے نا، تو کیا مجھے عید کر لینا چاہیے؟ نہیں، میں نے چاند دیکھا بھی ہے تو میں رہوں نہ رہوں، نہیں رکھنا ہے، میرے لیے عید کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے حرام ہے، چاند رویت ثابت نہیں ہوئی، میں نے دیکھا ہے، میں نے رکھوں، لیکن روزہ عید لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ تو جو لوگ ایک چاند کو کہتے بھی ہیں نا، علماء کرام جو حقیقت میں علماء ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں سے الگ نہ ہوں، لیکن جو جاہل علامہ بنتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کون سا مسئلہ چھوٹا ہے، کون سا بڑا ہے، کون سا اہم ہے، کون سا غیر اہم ہے، ترجیح دیتے نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو شیطان کا یہ گویا جال ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کم ضروری کاموں میں مشغول کرنا، مباح کاموں میں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، جیسے آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، منع نہیں ہے، زیادتی منع ہے، ہاں لیکن بہت پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کوئی منع تھوڑی کرے گا، ہوٹل پہ بیٹھے ہیں کوئی منع نہیں کرے گا، یہ شیطان کی چال ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، آپ ٹائم پاس کر رہے ہو، کم اہم کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہو، اگر وہی کام آپ اسی جتنی دیر آپ بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہو اتنی دیر قرآن پڑھتے یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اخلاص کے ساتھ شرعی آداب کے ساتھ کہتے، کتنا اجر و ثواب مل جاتا۔ آپ کو شیطان اس سے محروم کر رہا ہے۔ ایک آدمی ڈیوٹی کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ میں آج اگر ڈیوٹی پہ نہیں گیا تو اتنا میرا نقصان ہو جائے گا، ہاں میں 200 روپے کا کام کر لیتا، نہیں کیا تو مطلب 200 کا نقصان ہوا۔ تو ایک مومن بندے کو اس سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے کہ جس وقت میں نے جو ہے نیند میں گزار دیا، گپ شپ میں گزار دیا، خاموش بیٹھا ہوا لایانی کام، اگر یہی ٹائم میں قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، کسی اچھی کتاب کو پڑھنے میں، کسی عالم سے جو ہے قرآن اور حدیث کی کسی آیت یا حکم کا مطلب سمجھنے میں اگر گزارا ہوتا تو کتنا اجر و ثواب ملتا۔ ہاں تو شیطان، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ شیطان کہتا ہے یہ نیک کام کرو، نیکیاں کرنے کا حکم دیتا ہے شیطان، اچھا کام کرو، تو اب کوئی شک کرے گا کہ شیطان ہے تو اچھے کام کا حکم کہاں سے دے گا؟ پھر علماء نے بیان کیا کہ شیطان اچھا کام کرواتے کرواتے اس اچھے کے ساتھ ایک ایسی برائی کرواتا ہے جو ساری اچھائیوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔
صحیح مسلم میں کہ جب زمانہ آئے گا نا کہ لوگ اللہ کا نام اللہ اللہ بولنے والا عالم ہوگا، جاہل ہو جائیں گے، اہل علم مر جائیں گے، تو شیطان آگے کہے گا ارے یہ تو بہت بری بات ہے، تم لوگ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ ہاں برابر، تو اللہ کا یاد کرو، ذکر کرو، تو ان کو نیکیوں کا حکم دے گا۔ اب لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے کہ بابا ہے، یہ بابا ہے، اللہ کا نام لینے کا حکم دے رہا ہے، لیکن پھر بعد میں کیا کرائے گا؟ اپنا سجدہ کرائے گا، اپنی عبادت کرائے گا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی ایسے کام کرائے گا جس سے ان کی یہ اللہ اللہ کہنے کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ تو یہ شیطان نے جو ہے قسم اٹھائی اور اللہ نے مہلت دی، اور وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی آپ کے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو خطاب کر کے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ اے بنی آدم شیطان تم کو ہرگز فتنے میں نہ ڈال دے، گمراہ نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو حضرت آدم اور حوا کو نکالنے کا ذریعہ سبب بنا۔ ہاں، اور اس سے پہلے کی آیت میں کہا کہ تم تقوی کے اور اپنے لباس کو پکڑو۔ شیطان جیسے آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا اور ان کا لباس کھل گیا، بے ستر ہو گئے آدم ہوا، ایسے ہی شیطان تم سے گناہ کراتا ہے، اور گناہ کر کے تم بھی ننگے ہوتے ہو، احساس ہونا ہو۔ ہاں، تمہارا لباس اتارنا چاہتا ہے، وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، تمہارا دشمن ہے، لہذا ہوشیار رہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ کیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اس خبیث سے، اس کی قید و مکر سے، یعنی چال اور سازش سے ہم کو خبردار کیا ہے، سمجھایا ہے، منع کیا ہے۔ فقد کاد لابیہم، شیطان نے لوگوں کے باپ آدم علیہ السلام کے خلاف چال چلی، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے باپ کو بہکایا، تم کو بھی بہکائے گا، تم اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ نے بالکل صاف صاف اطلاع دے دی، وضاحت کر دی۔ اب شیطان کا اور آدم کا انہی آیتوں میں ہے کہ اب اس کے بعد دنیا میں آیا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، یعنی شیاطین اور انسانوں میں دشمنی۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن۔ اب دشمن سے بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنا سب سے اچھا دوست بناتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں۔ کافر، مشرک، گنہگار شیطان کو دوست بنانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو کہا آگے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ شیطان کی مخالفت کریں اور اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں۔ یعنی جن لوگوں کو یہ توفیق مل رہی ہے کہ وہ دین پر قائم رہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ نے انہیں شیطان کے شر سے، چال سے بچا لیا۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے گمراہی میں ڈال دیا، ہدایت کی توفیق نہیں دی کیونکہ وہ اندر سے برے تھے، تو اللہ نے ان کو توفیق سے محروم رکھا۔ تو اللہ نے جن کو توفیق نہیں دی وہ گمراہ رہے، تو انہوں نے شیطان کی اطاعت کی، ہاں، لہذا اللہ نے ان کو گمراہی کے راستے پہ ڈالا، نیکی کی توفیق نہیں دی، اور ان کو جو ہے رسوا کر دیا، ان کو ذلیل کر دیا۔ اب ان میں سے آپ جب دنیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہاں سے لے کر آج تک یہ تاریخ نظر آئے گی، وہ اہل کتاب ہیں یا ان کے علاوہ دوسری قومیں ہیں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی شیطان کے شر سے بچا کر اپنی اتباع کرنے کی، اپنی شریعت کو ماننے کی، اور جو اللہ کے ناپسندیدہ بن گئے اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی، لہذا شیطان اپنے اس وعدے کو نافذ کرنے میں ان کے بارے میں کامیاب ہو گیا اور ان کو بہکاتا رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاکہ ہمارے سامنے قرآن میں پیش کیا جو سورہ اعراف کی اس مضمون کے بعد ہے کہ آدم اور حوا جنت سے نکلے، دنیا میں آئے، اب انسانی نسل چلی، تو اس نسل میں کیا ہوا؟ شیطان نے بہکانا شروع کیا۔ اب کچھ لوگ محفوظ رہے، بہت سے لوگ بہکتے گئے، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں انبیاء کے واقعات، قصص بیان کیے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں جس کا تذکرہ چل رہا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو توحید کی طرف دعوت دی، ہاں، اور انہیں شرک سے منع کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کریں، بزرگوں کی، لات و منات کی نہیں۔ اور وہاں بزرگوں کی کرتے تھے، ہمارے یہاں بھی قبر پرست کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ تو تھے نا جن کو ہم پوچھتے ہیں، بھائی وہ بھی نیک لوگ تھے، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جنہیں پوچھتے تھے، ان کو پہلے تصویر بنوائی شیطان نے، بت بنایا، تصویر بنائی، پھر جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے پوجا نہیں کی، ان کی نسل گزر گئی، اگلی نسل آئی تو کہا کہ دیکھو تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے، تم بھی پوجو۔ بخاری میں حضرت ابن عباس کی تشریح موجود ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے آپ کو جھٹلایا
آپ کے سامنے عقڑ بازی کی، مخالفت کی، عناد اور دشمنی، ہر دھرمی اختیار کی. چنانچہ پورا 950 سال کی تاریخ قرآن نے اس کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا ہے. جب نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے نہیں مانا سوائے چند لوگوں کے، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، کشتی میں ان کو پار کیا، باقی سب کو غرقاب کر دیا، ڈبو دیا. پھر اس کے بعد ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں ہود علیہ السلام آئے. قرآن نے ان کا ذکر کیا، سورہ اعراف میں ان کا ذکر ہے، جو اپنی قوم عاد کی طرف آئے، انہیں اللہ کی توحید خالص کی طرف دعوت دیا اور اس بات کی کہ دین کو اس کے لیے خالص کریں. انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، عناد اور سرکشی کی راہ اختیار کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی ایک خطرناک طوفانی ہوا بھیج کر ان کو تباہ و برباد کر دیا. عبرت پکڑنے والوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. پھر اس کے بعد قوم صالح آئے، اور یہ قوم صالح کو ہی سمود کہا جاتا ہے. قوم سمود آج ان کے کھنڈرات موجود ہے وادی ہجر میں. انہوں نے بھی جھٹلایا اور عناد کا راستہ اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر چیخ مسلط کی اور وہ اوندھے منہ کے اوندھے منہ رہ گئے اور پوری کی پوری قوم جو ہے تباہی سے دوچار ہو گئی. اب یہ دنیا میں بھی یہ ہلاکت کے مستحق بنے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہاں سے شروع کیا، انہوں نے جوڑ کے دماغ میں رکھیے. آدم اور حوا کا واقعہ ہوا، وہاں سے جنت سے نکلے. اب اس کے بعد یہ جتنے لوگ ہیں سب کو جنت سے نکال رہا ہے. قوم سمود، قوم عاد کے جو لوگ عذاب میں گئے، تو شیخ نے کہا کہ دنیا میں یہ ہلاک کیے گئے اور آخرت میں دائمی عذاب کا شکار ہوں گے. مطلب آخرت میں بھی یہ جنت سے نکالے گئے شیطان کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ قوم شعیب، اسی طرح قوم شعیب کا بھی ذکر کیا اور ان کے بھی انجام کا تذکرہ کیا. بہت شارٹ میں شیخ نے ذکر کر دیا. آگے کہا وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِرْعَوْنُ مَعَ مُوسَىٰ علیہ السلام، اسی طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. سرکشی، مخالفت، بار بار نشانیاں دیکھی، وضاحتیں ہوئی. سورہ اعراف میں کافی لمبا تذکرہ ہے، دوسری چند صورتوں کی طرح جیسے سورہ طٰہٰ وغیرہ میں ہے. سورہ قصص میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے دشمن ہی کے یہاں کے محل میں ان کی پرورش و پرداخت کا انتظام کر دیا. جو مارنا چاہتا تھا وہی پرورش کر رہی ہے اللہ کی قدرت. پھر اس کے بعد ان سے ایک غلطی ہوئی اور وہاں سے نکل کر وہ مدین گئے، وہاں شادی ہوئی، 10 سال رہے مہر کے طور پر، اور پھر وہاں سے واپس لوٹے بیوی کے ساتھ میں. اور پھر اس کے بعد راستے میں ان کو اور ہارون علیہ السلام کو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانی ملی، لاٹھی، عصا اور وہ ید بیضا. اور پھر کہا کہ یہ 7 نشانیوں میں سے ایک ہے، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی کی، اسے دین کی دعوت دو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ببانگ دہل فرعون کے دربار میں آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر دعوت توحید دی. پھر اس کے بعد مخالفتوں کا سلسلہ ہوا اور پھر فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ پیش کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ جادو ہے. اور پھر لوگوں سے مشورہ کیا، کہا کہ یوم الزینا کو جو سب لوگ اکٹھا ہونے کا دن تھا، اس دن جو ہے سارے جادوگروں کو ملک کے اکٹھا کرو اور ان کا مقابلہ کراؤ، ان کو شکست دے دو. یہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر کیا ہوا، آگے شیخ نے ذکر کیا کہ اس کی فرعون نے بھی جو ہے جھٹلایا، کفر کیا، تکذیب کی، عناد کیا. اور پھر حضرت موسیٰ کو مغلوب کرنے کے لیے جادوگروں سے مدد حاصل کی تاکہ جادوگر سب مل کر حضرت موسیٰ کو مغلوب کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چال ان کے اوپر پلٹ دی. ان کی قید اور چال کو انہی پر پلٹ دیا. وہ کیا ہوا، وَهَدَى اللَّهُ السَّحَرَةَ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور جادوگروں کو اسلام کی ہدایت دے دی اللہ نے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ واقعے میں کہ قرآن پڑھیے دیکھیے کہ کچھ دیر پہلے یہ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے سے پہلے فرعون سے ملے تو کیا کہہ رہے تھے، قرآن نے نقل کیا، أَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ کیا اگر ہم غالب آ گئے، موسیٰ کو ہرا دیا تو ہم کو اجر ملے گا، انعام ملے گا، بدلہ. تو فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، صرف بدلہ ہی نہیں انعام ہی نہیں ملے گا. انکم من المقربین، تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے. پاکستان کے ایک صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ آج کی زبان میں یہ بتائیے کہ فرعون کہہ رہا ہے مقربین سے مطلب یہ کہ تم کو دربار میں اونچی کرسی ملے گی، اونچا مقام ملے گا. تو جادوگر ابھی دنیا کے لالچ میں ہیں، موسیٰ کو ہرا کے پیسہ ملے گا، اجر ملے گا، فرعون کا تقرب ملے گا، اس کو خوش کریں گے. لیکن جب جادوگروں کے سامنے اللہ حضرت موسیٰ نے معجزہ پیش کیا، ان کی لاٹھی ڈنڈوں کو عصا نے جو ہے اسلحے کی شکل میں سب بن کر نگل لیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے. سب کے سب اسلام لے آئے. یہاں یہ بھی قابل غور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ پیش کیا، کس نے پیش کیا؟ موسیٰ علیہ السلام. جادوگر ایمان کس پہ لا رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمنا برب
موسیٰ، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. یہ نہیں کہا موسیٰ کی کیا شان ہے، موسیٰ وہ کر لیے جو ہم نہیں کر سکتے، ایسا کہا کیا؟ ہمارے ہندوستان پاکستان میں صوفی بریلوی اور اس کماش کے لوگ دوسرے لوگ بھی جب بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں تو پبلک کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے، ظہر کے وضو سے عشاء اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، 40 سال 80 سال 50 سال پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ ایسا کرتے تھے، وہ ویسا کرتے تھے. تو تاثر کیا، ارے جب اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ان کی مزار پہ جا کے اپنی مرادیں مانگ سکتے، مشکل حل کر سکتے، اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگ سکتے. مارو گھٹنا ٹوٹے سر، یہ دلیل ہے کیا؟ اگر وہ کرامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو کیا ان کے اندر اللہ کی خصوصیت آ گئی؟ میرا سوال ہے کہ یہ کہاں سے کوئی دلیل بنتی ہے؟ پہلی بات تو وہ جھوٹی سچی کرامت ابھی کیا ہے، سچ ہے کہ جھوٹ ہے جانے دیجیے، مان لیجیے سچ ہے. کسی نبی نے معجزہ مظاہرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بھی کوئی پہنچ سکتا ہے درجے میں، مقام میں کوئی انسان پہنچ سکتا ہے؟ آپ رسولوں کے سردار، آپ کے کیسے کیسے معجزات ہیں، صاحب قبول. لیکن دیکھیے کہ اپنے چچا ابو طالب کو کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ کے پاس جو ہے حجت پیش کروں گا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. نہیں پڑھا. ابو جہل نے اور اس کے ساتھی نے کہا رہے عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے کیا؟ نہیں پھروں گا، کلمہ نہیں پڑھا، توفیق نہیں ملی. اللہ کے رسول کوشش کر رہے ہیں، کامیاب نہیں ہوئے. اپنے سگے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو پسند کرتے ہیں یعنی رشتہ داری وغیرہ کی بنیاد پر آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ایک دلیل صرف دماغ میں رکھ لے مسلمان کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، جو اللہ چاہے گا وہ کرے گا. تو اللہ کے رسول کو اللہ کا اختیار کہاں سے ملا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اختیار اللہ کے امور میں نہیں ہے تو دنیا کا کوئی پیر، کوئی بابا، کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بڑا بڑا فقیر، کوئی فرشتہ کیا یہ مقام پا سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. سمپل بات. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ لیس لک من الامر شیء، سورہ توبہ کے آیت، آپ کا معاملے میں کوئی حق نہیں ہے. وقت زیادہ ہو گیا، میں بات پوری کر دوں. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ غور نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزات پیش کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، کیسے؟ قم باذن اللہ کہہ کے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے، میری طاقت نہیں ہے. معجزہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کرامت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. معجزہ رسول کی نشانی بھی ہوتی ہے، اس کے مقام کو بھی بتاتا ہے. کرامت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے نیک بندے کی قبولیت کا درجہ ہوتی ہے. لیکن یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کی بات کو اب ہم جو مانیں، قرآن حدیث کے خلاف بول رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، مانتے جاؤ. نہیں، اگر کوئی بڑے سے بڑا کرامت والے کی بات بھی قرآن حدیث سے ٹکرا جائے. حضرت عمر کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کہا یہ الہام والے ہیں. کئی باتوں میں قرآن نے تائید کی، لیکن جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا اختلاف ہوا کہ ان سے قتال کیا جائے جنہوں نے زکوٰۃ کو نہیں دے رہے ہیں، جو زکوٰۃ کو روک رہے ہیں، تو حضرت عمر نے جو رائے دی تھی خود واپس لے لی اور کہا کہ بعد میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق حق پر ہے. حق پر کیوں تھے ابوبکر صدیق؟ اس لیے کہ حدیث کے مطابق تھی بات. تو اگر حدیث کے بات کہی جائے تو عمر فاروق کی بات بھی نہیں لی جائے گی. عمر فاروق جن کو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ ان کو الہام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کی بات بھی حدیث کے سامنے نہیں چلی. خود انہوں نے مانا، ابوبکر صدیق اور صحابہ نے مانا رضی اللہ عنہم. تو اب کوئی پیر صاحب خواب دیکھ لے میں، کشف کا دعویٰ کر لے میں، اجتہاد کوئی کر لے میں، کسی کی عقل اور رائے میں آ جائے تو کیا اس کی بات قرآن حدیث کے خلاف قبول کر سکتے ہیں؟ یہ کہہ دیں کہ بھائی وہ تو اتنے بڑے بابا تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، ہوا میں لٹک کر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، کیا ضرورت تھی؟ ہوا میں لٹکنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں بلا وجہ کی. ایک جین مذہب کا مجھ سے ملا، کہنے لگا ہمارے بہت بڑے بابا دھولیا میں آئے ہیں. مطلب کیسے؟ کہا جے پور سے دھولیا چل کے آئے، پیدل چل کے آئے. تو میں نے کہا تو چل کے آئے تو کس کا فائدہ ہوا؟ ان کا فائدہ ہوا کہ آپ کا ہوا کہ میرا ہوا، یا ہمارے دیش کا فائدہ ہوا؟ کس کا فائدہ ہوا؟ وہ منہ دیکھنے لگا، کہا ایسا تھوڑی ہے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جے پور سے دھولیا آئے تو آپ ان کو بابا مان لیے، میں اگر وہاں سے چل کے آؤں اور اس سے تھوڑا اور زیادہ چلوں تو میرے کو اس سے بڑا بابا مان لو گے؟
یہ کیا بات ہے؟ عوامی اور جاہلانہ مزاج. تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں دیکھیے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے معجزہ دیکھا تو یہ نہیں کہا ارے موسیٰ کی تو یہ شان ہے, ہم ان کو سجدہ کریں گے, ان سے مانگیں گے, مرادیں مانگیں گے, فرعون کے بجائے ان سے اجر لے لیں گے. نہیں, وہ یہ جانتے اگر کہ موسیٰ کی طاقت ہے تو ان سے مقابلہ کرتے کہ ہم بھی تو انسان ہیں, وہ بھی انسان ہے. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا وہ کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا, اس کا مطلب یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, اللہ کا کام ہے, اس لیے ایمان لائے اور کہا کہ ہم رب موسیٰ رب ہارون پر. وہاں معجزہ اور کرامت سے توحید ثابت ہوئی, یہاں معجزہ اور کرامت بیان کر کے ہمارے لوگ شرک کرواتے ہیں کہ فلاں بابا اتنے بڑے تھے ان کے مزار پہ چلو. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور یہ بات مانی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. اس میں گویا توحید کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جادوگروں کو جب یہ حکم دیا تو وہ جادوگر جو کچھ دیر پہلے 2-4 گھنٹہ پہلے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کر کے فرعون سے انعام چاہتے تھے, اب جب ایمان لے آئے تو فرعون نے کیا کہا اس صورت میں, سورہ طٰہٰ میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھیے, کہا ارے یہ تمہاری ملی بھگت ہے, یہ موسیٰ تمہارا استاد ہے, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو کو سکھایا. دیکھیے کیسے لوگوں کو پلٹاتے ہیں سیاسی لوگ, سیاسی بیان دے کر, ہاں کہ ارے یہ تمہارا بڑا ہے, اس نے سکھایا اور تم نے ملی بھگت کر کے چال چلی میرے سامنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہاں میں تم کو کھجوروں کے تنے پہ لٹکا دوں گا, ہاں تمہارے لأصلبنکم فی جذوع النخل, ہاں کھجوروں کے درخت کے تنے پر تم کو سولی دوں گا, وَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اور تمہارے ہاتھ پیر کو الٹی سمتوں سے, یعنی یہ ہاتھ کاٹا تو یہ پیر کاٹوں گا, الٹی سمتوں سے کاٹوں. قرآن کہہ رہا ہے فرعون نے یہ دھمکی دی جادوگروں کو, تو جادوگروں نے کیا جواب دیا, کوئی بات نہیں, تجھ کو جو کرنا ہے کر لے, اقض ما انت قاض. میں اس کا ترجمہ اپنے مالیگاؤں کی زبان میں کرتا ہوں, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. ہاں جادوگر جو ابھی فرعون سے انعام چاہتے تھے, ڈر رہے تھے, ایمان لانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ تیرے کو جو کرنا ہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا ہی فیصلہ کرے گا, یہاں تو ویسے بھی مرنا ہے. اب ہم کو جو حق مل گیا اس کو چھوڑ نہیں سکتے, اللہ کی نشانی دیکھ لی, اس کو ٹال کیسے سکتے ہیں, ہم نے حق کو سمجھ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن گئے, ابلیس اور شیطان کے راستے سے ہٹ کر پیغمبر اور دین کے راستے پر چلنے والے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کی چال کو ان پر ہی پلٹ دیا. جادوگروں کو ایسی نہ صرف شکست دی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے, بلکہ اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی. لما رأوا صدق موسیٰ, جب انہوں نے حضرت موسیٰ کی سچائی کو دیکھا اور ان کے ہاتھوں پر ایک کھلے ہوئے معجزات کا مظاہرہ دیکھا, اور جس کے ذریعے سے اللہ نے ان کی چال اور ان کے جادو کو جو ہے باطل کر دیا. چنانچہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر چاہا, ان جادوگروں کے ساتھ, تو ان جادوگروں نے ایمان لے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی. وہ قصہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کیا, ان کے صبر کی حالت میں, ان کے انحراف کی حالت میں, کہ کن لوگوں نے صبر کیا, کن لوگوں نے مخالفت کی, اور موسیٰ علیہ السلام سے جو مخالفت کی اس کا بھی ذکر کیا. الی آخر ما قص اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی تباہی کے بعد جو ان لوگوں نے شرارتیں کی, موافقتیں کی, اس کا تذکرہ کیا. آخر تک سورہ اعراف میں اس کا کافی ذکر ہے. اس کے بعد عنوان قائم کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, اور اس سلسلے میں سورہ اعراف کی ایک لمبی آیت کا ذکر کر کے اس پر مختصر تبصرہ کیا, جو انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کو, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو شیطان کے بہکاوے سے, اس کی گمراہی سے بچ کر ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم رہتے ہیں, اور فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.